اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر چل رہی ہے۔ وضو کا طریقہ۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ نسائی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو، پھر سیدھے ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک خوب مل مل کر دھوئیں، یہاں تک کہ ہاتھ بالکل صاف ہو جائے، انگلیوں میں خلال بھی کریں، اس طرح ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا، پھر آپ نے اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر آپ نے ہاتھوں پر پہنچوں تک 3 دفعہ پانی ڈالا اور ان دونوں کو دھویا، پھر آخر میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ ابو حیہ کہتے ہیں، رواہ ترمذی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا، یہاں تک کہ انہیں خوب صاف کیا، پھر آخر میں فرمایا، میں نے چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ترمذی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، جب تم وضو کرو تو انگلیوں میں خلال کیا کرو، پھر سیدھے ہاتھ میں ایک چلو پانی لیں، اس میں سے کچھ پانی منہ میں لیں اور کلی کر دیں، باقی پانی کو ناک میں مبالغہ کے ساتھ چڑھائیں۔ اگر روزہ دار ہو تو پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کریں، پھر الٹے ہاتھ سے ناک سنکیں، اس طرح 3 دفعہ کریں۔ یحییٰ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک لگن منگایا، پھر پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور ان دونوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ لگن میں ڈالا اور ایک چلو سے کلی کی اور ناک صاف کی، 3 مرتبہ ایسا کیا، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ انہوں نے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اسی طرح کیا، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک سنکی، 3 دفعہ ایسا کیا 3 چلو پانی سے، پھر آخر میں فرمایا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا، پھر دونوں ہاتھوں پر پہنچوں تک اس طرح برتن سے پانی ڈالا اور ان کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا اور ناک سنکی، پھر آخر میں فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے کلی کی اور ناک صاف کی، پھر آخر میں فرمایا، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عبد خیر کہتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر 3 دفعہ کلی کی
اور ناک صاف کی، اس طرح کی انہوں نے اسی چلو سے جن میں پانی لیا تھا کلی بھی کی اور ناک بھی صاف کی۔ پھر آخر میں فرمایا جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ معلوم کرے تو وہ طریقہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتنوں میں پانی ڈالے پھر ناک سنکے۔ عبد خیر کہتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سیدھا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر پانی سے منہ کو پھیر لیا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور الٹے ہاتھ سے ناک سن کی، 3 مرتبہ ایسا کیا، پھر آخر میں فرمایا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کیا کرو سوائے اس صورت کے کہ تم روزے دار ہو۔ پھر سیدھے ہاتھ میں 1 چلو پانی لیں اور دونوں ہاتھ ملا کر چہرہ کو دھوئیں، اس طرح 3 دفعہ چہرہ کو دھوئیں۔ عطا بن یسار کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 چلو پانی لیا اور اس طرح کیا، یعنی دوسرے ہاتھ کو اس سے ملایا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھویا، پھر آخر میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ حمران کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا، چہرہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر آخر میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے اسی طرح دیکھا ہے۔ یحییٰ المازنی کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے پانی منگایا، اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر چہرہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر داڑھی کا خلال کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ الحاکم کی حدیث ہے، سند صحیح سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا کہ آپ نے انگلیوں کو داڑھی کے نیچے سے نکال کر داڑھی کا خلال کیا اور فرمایا مجھے میرے رب نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ پھر 1 چلو پانی لے کر سیدھے ہاتھ کو کوہنی تک یا اس سے بھی اوپر تک خوب مل مل کر دھوئیں، 3 مرتبہ اس طرح کریں، پھر 1 چلو پانی لے کر الٹے ہاتھ کو کوہنی تک یا اس سے بھی اوپر تک خوب مل مل کر دھوئیں، 3 مرتبہ اس طرح کریں۔ حمران کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے عثمان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا تو چہرہ کو 3 دفعہ دھویا اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 دفعہ دھویا، پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے چہرے کو دھویا اور پوری طرح دھویا، پھر سیدھے ہاتھ کو دھویا یہاں تک کہ بازو تک لے گئے، پھر آخر میں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تم قیامت کے دن وضو کے پورا کرنے کی وجہ سے بنج گلیان ہوگے، یعنی منہ، ہاتھ، پیر چمکتے ہوئے ہوں گے، تو جو شخص تم میں سے اپنے چہرے اور ہاتھ پیروں کی چمک کو بڑھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ بڑھائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے وضو کیا، ایک چلو پانی لیا اور اس سے داہنا ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے بایاں ہاتھ دھویا، پھر آخر میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ الحاکم کی حدیث ہے سند صحیح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا تو ہاتھوں کو دھوتے وقت ان کو خوب مل مل کر دھویا، پھر سیدھے ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو تر کریں، پھر دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کریں، دونوں ہاتھوں کو پیشانی پر رکھ کر گدی تک لے جائیں، پھر اس طرح ہاتھوں کو واپس پیشانی تک لے آئیں۔ یحییٰ المازنی کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر نکال لیا، پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، ان دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے گئے اور آگے لے آئے، انہوں نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا یہاں تک کہ انہیں گدی تک لے گئے، پھر ان دونوں کو اسی جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ عبد خیر کہتے ہیں، رواہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے سند صحیح سے کہ علی رہیبہ میں داخل ہوئے، انہوں نے وضو کیا تو سیدھے ہاتھ کو پانی میں ڈالا یہاں تک کہ پانی نے اسے ڈھانک لیا، پھر اس کو اسی پانی کے ساتھ جو اس میں لگ گیا اوپر اٹھایا، پھر اس سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، آخر میں فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عطا بن یسار کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو ایک چلو پانی لے کر اس سے الٹے ہاتھ کو تر کیا، پھر سر کا مسح کیا، پھر آخر میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر انگشتے شہادت کو کانوں میں داخل کریں، پھر انگشتے شہادت سے کانوں کے اندر مسح کریں اور انگوٹھے سے کانوں کے باہر مسح کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگایا، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 دفعہ دھویا، پھر 3 مرتبہ چہرہ کو دھویا، پھر 3 مرتبہ ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور اپنی انگشتے شہادت کو وہ کانوں کے اندر داخل کیا اور دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے باہر مسح کیا اور
अंगिस्तहाए शहादत से कानों के अंदर मसा किया, फिर पैरों को 3-3 मरतबा धोया, फिर फरमाया वज़ू इस तरह किया जाए, फिर जिसने इससे ज़्यादा किया या कम किया उसने बुरा किया और जुल्म किया, या आपने फरमाया उससे जुल्म किया और बुरा किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवा निशाई की हदीस है सनद सही से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो एक चुल्लू पानी लिया और उससे कुल्ली की और नाक साफ की, फिर आपने सर का मसह किया और कानों का मसह किया, कानों के अंदर अंगिस्ते सहाय शहादत से और कानों के बाहर अंगूठों से, फिर सीधे हाथ से सीधे पैर पर पानी डालें और उल्टे हाथ से उसको टखनों तक या उससे ऊपर तक खूब मलमल कर धोएं। उल्टे हाथ की ये छोटी उंगलियों से पैरों की उंगलियों में खिलाल करें। इस तरह सीधे पैरों को 3 दफ़ा धोएं, फिर उल्टे पैर को भी इसी तरह 3 दफ़ा धोएं। हमरान कहते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, मैंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने एक बर्तन मंगाया, उन्होंने अपने पैरों को टखनों तक 3 दफ़ा धोया। पहले सीधे पैर को टखनों तक 3 दफ़ा धोया, फिर उसी तरह उल्टे पैर को धोया, फिर आखिर में फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे वज़ू की तरह वज़ू करते देखा है। नईम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वज़ू करते देखा, उन्होंने सीधे पैर को धोया यहाँ तक कि पिंडली तक ले गए, फिर उल्टे पैर को धोया यहाँ तक कि पिंडली तक ले गए, फिर फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है। अब्द खैर कहते हैं, सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह की नमाज के बाद रहबा में दाखिल हुए, फिर अपने गुलाम से कहा मेरे लिए वज़ू का पानी लाओ, फिर उन्होंने वज़ू किया तो अपना सीधा हाथ पानी में डाला और सीधे पैर पर पानी डाला और उसको 3 मरतबा उल्टे हाथ से धोया, फिर सीधे हाथ से उल्टे पैर पर पानी डाला और उसे उल्टे हाथ से 3 मरतबा धोया, फिर फरमाया यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीका। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते देखा, आपने अपने पैरों को धोया यहाँ तक कि उन्हें खूब साफ किया। हजरत मबस्तूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवा अल बहीकी की हदीस है सनद सही से, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते तो अपनी छोटी उंगली से पैरों की उंगलियों में खिलाल करते, फिर यह कलमा पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अकेले के सिवा कोई इला नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जब तुम में से कोई शख्स वज़ू करे फिर पूरा वज़ू करे, फिर यह पढ़े
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वह जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।